یوسف کے قصے کو سب سے اچھا کہا. بس اس پہ توجہ, بعد میں آگے بڑھا رہا ہوں. اب میں جشن کے توسط سے دعوت فکر دے رہا ہوں قاریان قرآن کو, حافظان قرآن کو. جب قرآن پڑھتے ہو, قرآن قدم قدم پر کہتا ہے تدبر کرو, سوچو, فکر کرو. اگر سوچو گے ممکن ہے راستہ مل جائے. توجہ حضرات کی. میں نے کہا میری خطاوت نہیں ہے, ماشاءاللہ بڑی سی خطاوت ہو چکی ہے, صرف میری بات سن لیجئے گا. سب سے اچھا قصہ جب قرآن نے کہا کون سا, حضرت یوسف کا قصہ خدا نے سب سے اچھا قصہ. کیوں اس میں عجیب رنگ نظر آ رہے ہیں. توجہ ہے, واقعہ بھی نہیں پڑھ رہا, واقعہ پڑھوں گا ٹائم بہت ہو جائے گا, اس لیے خلاصہ کر رہا ہوں. اس میں بڑے عجیب قصے ہیں, بڑے عجیب باتیں ہیں. ایک طرف زلیخا ہے, ایک طرف یوسف ہے, ایک طرف یعقوب. توجہ ہے نہیں ہے, ایک طرف یعقوب ہے. آؤ سوچو سب سے اچھا قصہ کیوں, سب سے اچھا قصہ کیوں. آدم کا قصہ بھی ہے, نوح کا قصہ بھی ہے, ابراہیم کا قصہ بھی ہے, دیگر نبیوں کے قصے ہیں. سب سے اچھا کیوں کہا, اس لیے کہ اس سورہ یوسف میں خوبصورتی بھی ہے. توجہ, اس سورہ یوسف میں خوبصورتی بھی ہے, اس سورہ یوسف میں محبت بھی ہے, اس سورہ یوسف میں رونا اور گریہ بھی ہے. یعنی خدا بتا رہا ہے دیکھو سب سے اچھا قصہ وہ ہوتا ہے جس میں خوبصورتی ہو, جس میں محبت ہو, جس میں رونا ہو. آؤ یہ قصہ سنو, اس کی خوبصورتی قمر بنی ہاشم ہے. بس جلدی دو باتیں اور سن لیجیے گا. سب سے اچھا قصہ کیوں, کیونکہ اس میں خوبصورتی بھی ہے, اس میں محبت بھی ہے, اس میں گریہ بھی ہے. تو دنیا والوں تم قرآن سناتے ہو, سنانا بھی ثواب ہے. توجہ ہے, قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. اس قرآن میں سورہ یوسف بھی ہے, خدا نے معیار دے دیا. اگر سوچو گے, تفکر کرو گے تو یاد رکھو جس میں یہ تین چیزیں ہو وہ قصہ بدعت نہیں ہوتا. تو اب سمجھ لینا حسین کی مجلس بدعت نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. بس 5-7 منٹ اور مل جائے. توجہ آپ حضرات کی. 3 نقطے خوبصورتی عباس کی ہے. توجہ ہے, قمر بنی ہاشم ہے, جہاں پر سب چاند ہو, چاندوں میں کوئی چمکتا چاند ہو. قمر بنی ہاشم, خوبصورتی قمر بنی ہاشم کی ہے, محبت بھی اس سے ہے, گریہ بھی اس پر ہے. توجہ, گریہ بھی اس پہ ہے. دنیا والوں یہ جشن کرتے ہی اس لیے ہے تاکہ اس جشن کے صدقے تم قرآن بھی سمجھو اور راہ ہدایت بھی سمجھو. بس
بات کو کئی جگہ سے کاٹ کے آگے چل رہا ہوں. سلام و حسین ابن علی پر، سلام و عباس کی جرأت پر، سلام و عباس کی شجاعت پر. بلکہ میں تو عجیب رنگ دیکھتا ہوں، جہاں پر عباس شیر نظر آتے ہیں وہاں پر جناب زینب بھی شیر نظر آتی ہے. میں نے بہت چیزیں چھوڑ کے دو نقطے اور اس جشن کا پیغام دے کے بات کو تمام کر دوں گا. خدا کی قسم کیوں شیر نہ ہو؟ کیونکہ شیر کے بیٹے ہیں. مدینہ سے حسین چلے تھے، جب خانے کعبہ پر پہنچے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، عباس 40 دشمن احرام میں خنجر لیے کھڑے ہیں. پوری توجہ. عباس جاؤ تم سمجھاؤ. مولا کہاں جاؤں؟ کہا خانے کعبے پہ چڑھ جاؤ. دنیا تو بحث کر رہی ہے کہ علی خانے کعبہ میں آئے یا نہیں آئے. آؤ، علی کا بیٹا بتا رہا ہے وہ میرا بابا تھا. میں خانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر فتح کا اعلان کرتا ہوں. میں اس انداز میں آ رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ وہ انداز کو پڑھ لیا مولانا نے. خانے کعبہ کی چھت پر عباس علمدار، رخ کس طرف؟ حسین کی طرف. دنیا والوں سنو، رخ کس طرف؟ حسین کی طرف. کہا عباس ان کو بتاؤ میں کون ہوں، تم کون ہو اور یہ کون ہے؟ خدا کی قسم یہاں مولا حسین کہہ رہے ہیں اور یزید کے دربار میں جناب زینب نے کہا تھا. کیا کہا عباس نے؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا. اللہ کی حمد ہے. دنیا والوں سنو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. عباس کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا. اللہ کی حمد ہے جس نے اس کعبہ کو مشرف بنایا، جس نے کعبہ کو عظیم بنایا، باعظمت پیدا کیا. کس وجہ سے؟ اشارہ کیا بے قدوم ابی ہے. توجہ حضرات کی. میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک دو جملے انتخاب کر کے بات کو آگے لے جا کے جشن کو تمام کر رہا ہوں. ایک اشارہ خانے کعبہ کی طرف کہ اس کو اللہ نے مشرف اور معظم بنایا، لائق عزت بنایا. کس وجہ سے؟ اشارہ کیا حسین ابن علی کی طرف اور کہا کہ ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. دنیا والے سن لے، یہ کعبہ نہ تھا، کعبہ ایک گھر تھا، کعبہ ایک کمرہ تھا. کہا جب علی کے قدم آ گئے تو ایک کعبہ بن گیا.